أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے قرآن کے دل کی آخری دھڑکن تلاوت کرنے لگا ہوں یاسین دل ہے قرآن کا اور اس کی آخری آیت پڑھنے لگا ہوں ارشاد ہے فصبح یہ مجھے پتہ نہیں کائنات ظہیر بھائی اللہ کے نام کی تسبیح کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے حق ہے اس کا کہ عبد معبود کی تسبیح کرے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کبھی کبھی وہ سمجھ بالذات وہ غنی عن العالمین وہ بے نیاز اپنی تسبیح خود کیوں کرتا ہے کبھی سبحان کہہ کر کبھی سبحانہ کہہ کر ہویت کے ساتھ اور یہ بھی شاید دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ سبحانہ کی تسبیح قرآن میں 14 دفعہ ذکر ہوئی ہے جو ارشاد ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون فرمایا تسبیح کے لائق ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے ہر شے کی طاقت ہے ہر شے کا ملکوت جس کے ہاتھ میں ہے وہ تسبیح کے لائق ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اب اگر میری سوزی بن جاؤ تو میں اس بے نیاز سے کچھ عرض کروں مالک ہم جیسا اگر کوئی ایسے کہتا تو پتہ نہیں ہم پہ تو کیا کیا فتوے لگتے تو مالک جو ٹھہرا کبھی کہتا ہے میں بے بدن ہوں پھر ہاتھ دکھاتا ہے بے بدن بھی ہے اور پھر ہاتھ بھی علیہ السلام لطف کی بات یہ ہے چلو یہاں ایک ہاتھ تو تھا کہیں کہیں تو دو ہاتھ کرتا ہے جیسا کہ سورہ انعام میں قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان پر وہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے سوچنا نہیں سننا ہے بس کیا کہہ رہا ہے اللہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے غلت ایدیہم فرمایا ہاتھ تو ان کے اپنے بندھے ہوئے میرا کہاں بندھا ہوا ہے وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا یہ کہہ کر وہ لعنت کے حقدار ہو گئے بل یداہ مبسوطتان میرے تو دونوں ہاتھ کھولے ہیں اللہ ٹھیک ہے نا اب یہاں دو ہو گئے میں صرف ہاتھوں کی آیت پڑھنے لگوں تو ٹائم میرا یہی ختم ہو جائے گا آؤ میں ساری رات لگا رہا ہوں مجھے کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے جن پہ اترا ان کے پاس نہ چلیں میں نے غلام سری تفاسیر اہل بیت کو کھولا پتہ ہے کیا ملا کوئی کمزور میدے والا تو نہیں ہے یہاں مجھے یہ ملا ما من آیت تذکر فیہا العین او الید او الجنب او نحو فالمراد منها الولی والامام فرمایا جہاں قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہو ہاتھوں کا ذکر ہو پہلو کا ذکر ہو یا ایسے اعضاء کا ذکر ہو وہ بے بدن ہے سمجھ لینا کسی ولی یا امام کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا بات غور رکھنا ہے لفظ کیا ہے فالمراد منها الولی والامام یا کوئی ولی مراد ہے یا امام
صرف امام کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ پتہ نہیں کون جواہر چننے آیا ہے اور کون مقدر کا ماتم کرنے آیا ہے، جو یہاں بارگاہ میں مقدر سنوارنے کی نیت سے بیٹھا ہے، سر اٹھائے غضن فر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میں نے جب غور کیا کہ ولی کا نام ساتھ کیوں لیا، پتہ کیا سامنے آیا؟ اگر صرف امام کہتے تو اس سے 12 مراد ہوتے، عباس کیسے آتا؟ ولی کہہ کر عباس کا اقتدار ثابت کیا۔ جانتا ہوں، مانتا ہوں عباس امام نہیں ہے، ولی ضرور ہے۔ تیری کیا حقیقت ہے، میں کیا بیچتا ہوں؟ کائنات کا سب سے بڑا ولی تیرا مولا صادق عباس کی مرقد پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیکم ایھا الولی الناس، اے نصیحت کرنے والے ولی میرا سلام۔ مجھے کروڑ ان پڑھ عالم کہیں، یہ عزت زیادہ ہے یا ایک عالم مجھے عالم کہے؟ یہ زیادہ ہے نا؟ تو صادق آل محمد جیسا ولی جسے کہے آئے ولی ناس میرا سلام۔ نہیں ظاہر بھائی، جو ابتدا پہلا جملہ سرکار نے بولا ہے مسجد وفا کے لیے، وہ سنا دوں؟ دل میں یاد نہیں کہہ لینا، جس کے منہ میں اس کی زبان ہے وہ کہہ رہا ہے سلام اللہ سلام اللہ و ملائکتہ و رسلہ و انبیائہ فیما تغتدی و تروح علیک ابن امیر المومنین، اے مومنین کے امیر کے بیٹے، جہاں تو صبح کرتا ہے، جہاں تو شام کرتا ہے، تجھے اللہ کا سلام پہنچے۔ نہیں، یہاں ایک جملہ کہنا ہے مجھے، دعا بھی کرنی ہے، خریدار نکل آئے کچھ۔ کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ سلام اللہ علیکہ یا ابن امیر، اے فرزند امیر المومنین، تجھے اللہ کا سلام پہنچے۔ زمانہ جانتا ہے، یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ رسول تک اللہ کا پیغام جبریل لاتا ہے، عباس تک اللہ کا سلام صادق آل محمد لاتا۔ اچھا، سلام اللہ ہے، اللہ کا سلام پہنچے، وہ ملائکتہ، اس کے سارے فرشتوں کا تجھے سلام پہنچے، وہ انبیاء، اس کے سارے نبیوں کا سلام پہنچے، وہ رسولہ، پتہ نہیں کہاں کہاں کے سلام جمع کر کے آیا ہے میرا مولا۔ زین بھائی، یہاں میرا علم گونگ ہو گیا ہے، میرے شعور کے پرندے کے پر جھڑ گئے ہیں، میرا ادراک گھٹنے ٹیک چکا ہے، میری فکر درماندہ اور عاجز ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، علامہ سید علی ابن طاؤس کا نام سنا ہوگا، علامہ ہلی کے بھی استاد ہیں، ان کے والد کے بھی استاد ہیں، اور وہ عالم ربانی ہے کہ ہر شب جمعہ سامرہ میں سرداب مطہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر زمانے کے امام سے درس لیتے تھے۔ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں تیرے زمانے کے امام کو، سر اٹھانا ہزاریوں موالیوں، سلام من الرحمن، تھکے ہوں کہ میں یار نہیں ہوں، ادھر روز بتاتا ہوں نا، سلام من الرحمن نحو جنابکم، اے مولا آپ کی
جناب میں آپ کی بارگاہ میں رحمان کا سلام پہنچے. کیوں؟ فَإِنَّ سَلَامِ لَا يَلِيقُ بِبَابِكُمْ، میرا سلام اس لائق نہیں کہ میں کروں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا سلام لا یلیق ببابکم، آپ کی بارگاہ کہ میرا سلام لائق نہیں ہے. میرے مولا صادق، ہمارا سلام تو لائق نہیں. ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا سلام پہنچے. اب میں یہ سوچنے سے پہلے کافر ہو جاؤں گا کہ تیرا سلام عباس کے لائق نہ ہو، تو کیوں کہہ رہا ہے تجھے اللہ کا سلام پہنچے؟ میری طرف دیکھنا، یوں سمجھو چونکہ اللہ کو 13واں چاہیے نہیں تھا امام، اور عباس میں پوری لیاقت تھی امام ہونے کی. جو شرط، جو میں نہیں کہہ رہا، تیرے مولا سجاد کا فرمان ہے، اگر اللہ نے 13واں امام بنانا ہوتا تو میرا چچا عباس تھا اور کوئی نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے امامت کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر اللہ کو 12 چاہیے تھے. صلاحیت تو اس میں بھی تھی. تو اللہ نے مداوا کیا کیا؟ عباس مجھے 13واں بنانا نہیں، تو بننے کے لائق ہے. بظاہر تجھے نہیں بناتا، پردے میں 12 کے اختیار کی چابیاں تیرے ہاتھ ہیں. 12 کے بشارت کے اختیارات ہیں، ان کی کنجیاں عباس کی مٹھی میں. اچھا، میرا ایمان ہے کہ یہ جو گھر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سارے خدا کی ساری صفات کے مظہر ہیں، لیکن پھر اللہ نے ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنی کسی نہ کسی صفت کا خاص مظہر بنایا. جیسے مصطفی کا مظہر تیرا رسول، کیا باقی تیرا مصطفیٰ نہیں ہے؟ بھئی اتنے بڑے مصطفیٰ ہیں ڈاکٹر رضوان کہ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بندوں پہ سلام کر. مصطفیٰ سارے ہیں لیکن خصوصی مظہر محمد مصطفیٰ. اسی طرح مرتضیٰ سارے ہیں، خصوصی مظہر نجف والا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، معبود کے مظہر سارے ہیں، ابو عبداللہ صرف حسین، ہر عبد خدا کا باپ. اچھا آؤ میری طرف دیکھو. اللہ ہے یا نہیں؟ نظر آتا ہے؟ پچھلے والوں باہر کھڑے والوں تم نے دیکھا کبھی نہیں نا؟ سارے مظہر ہیں. تیرے زمانے کے قائم سے اللہ نے کہا تو میری اس صفت کا خاص مظہر بن جا، غائب ہو جا اور لوگوں کو بتا جیسے میں ہوں بھی صحیح. اور دکھائی بھی نہیں دیتا، جیسے میں ہوں اور دکھائی نہیں دیتا، ایسے میرا اللہ ہے، دکھائی نہیں دیتا. ایک اور لقب ہے ظہیر بھائی، اس کا ذات مستور ذات، چھپی ہوئی ذات، پردہ دار ذات. اللہ نے بطول کو بھیجا. مجھے نہیں خبر علی حسین شاہ کہ کس کے کلیجے کی جھر جھر منبر تک آئے گی اور کس کے چہرے کے گلاب کی پتیاں یہاں بکھریں گی. لیکن بطور سے کہا تو جا دنیا میں بتا جیسے میں ہوں ذات ہوں مگر مستور ہوں. نہیں، اب میرا سوال ہے اپنے ہر سامنے سے،
اللہ بدن رکھتا ہے؟ بولو ہاتھ رکھتا ہے؟ بغیر ہاتھوں کے کائنات پہ قبضہ ہے اس کا، تو کیا اس صفت کا مظہر نہیں چاہیے اسے کوئی ایسا بنائے ہاتھ نہ ہو؟ اور وہ عباس ہے جو بغیر ہاتھوں کے ایسا قبضہ رکھتا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا علمدار پتہ کون ہے؟ جناب حمزہ، ٹھیک ہے؟ احد میں شہید ہو گئے، رسول نے علم کا قبضہ دیا جعفر طیار کو۔ جاگتے رہنا، جنگ موتا میں حضرت جعفر کے ہاتھ بلا تشبیہ کٹ گئے، بے ہاتھ کے ہاتھوں سے علم کا قبضہ لیا ید اللہ نے۔ جس کے ہاتھ نہ رہے اس سے غلام حسینی قبضہ لیا کس نے؟ ید اللہ نے۔ ید اللہ سے قبضہ لیا عباس نے۔ ہاتھ نہیں رہے، قبضہ آج بھی عباس کا ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں تمہارے مذہب کے، علامہ ابراہیم کلباسی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس علمدار کے خصائص پر، یعنی وہ خصوصیتیں جو شروع بھی عباس سے ہوتی ہیں ختم بھی عباس پہ ہو جاتی ہیں، اور کتاب کا نام بھی رکھا الخصائص العباسیہ۔ کہنا مجھے اس میں سے ایک جملہ ہے، مگر دیباچے میں انہوں نے جو مسجود وفا کو، علمدار کربلا کو خراج پیش کیا ہے، کتاب کا نام بھی میں حالانکہ میں حوالے دیا نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہی ہے مجھے پڑھنا اور دشمنی بھی مجھ سے کرنا۔ جی مگر آج حوالہ بھی دے دیا، عالم کا نام بھی بتا دیا، کتاب کا بھی، اس میں انہوں نے جملے لکھے۔ اب اگر کوئی غلو ہے تو اس پہ فتویٰ لگانا علامہ کلباسی پہ، میں اپنی طرف سے لاہور والا کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اب پتہ ہے انہوں نے عباس کے لیے کیا لکھا؟ الامیر فی نشاط التفرید والتجرید، سر اٹھانا، الامیر فی نشاط التفرید والتجرید۔ جو عربی کا کچھ شعور رکھتا ہے وہ خود پہلے لطف لے، ترجمے میں تو پھر سب کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ المتخلق باخلاق اللہ والاسماء الحسنى والاوصاف العلیٰ، ابو الفضائل والمناقب، ابو الفضائل والمناقب، منجی الحلقہ والغرقہ من الناس، ابو الفضل العباس، روحی وارواح العالمین اللہ الفدا۔ میری ذمہ داری ہوتی ہے 6 چیزیں: انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ۔ ہدایت میں نہیں بانٹتا، وہ نجف سے امپورٹ ہوتی ہے۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا۔ وہ کہتے ہیں، دل تو اڑنے کو کر رہا ظہیر بھائی میرا، ہاں مجھے اڑنے سے روکنا، خود کو اڑنے سے مت روکنا۔ تم اڑے تو میں واپس نہیں آؤں گا، میں اڑ گیا تو پھر اکیلے رہ جاؤ گے۔ سر اٹھاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس کا بابا مومنین کا امیر ہے اور عباس یکتائی کی کائنات کا امیر ہے۔ الامیر، مرضی کے عالم سے کرانا نہ ترجمہ، کرانا کسی عالم سے مجمع بازوں سے نہیں۔
الامیر فی نشاط التجرید و تفرید، یکتائی کی کائنات کا امیر. ترجمہ کروں؟ بار باروں کروں؟ کر دوں؟ خریدو گے؟ ظرف ہے المتخلق باخلاق اللہ. فرمایا وہ جو اللہ کے صفات اوڑھ کے چلتا ہے. المتخلق باخلاق اللہ، صفات الہی سے جو متخلق ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. علماء نے کتنے بتائے ہیں اسماء حسنہ؟ اللہ تمہارا بھلا کرے. میرے نزدیک تو 99 ارب سے بھی زیادہ ہیں. چلو جو علماء کرام نے فرمایا وہی مان لیا. 99 وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے اسماء حسنہ ہیں. اور علامہ طلباسی لکھے المتخلق باخلاق اللہ والاسماء الحسنى، اس کے اسماء حسنہ جس کی فطرت میں ڈھلے ہوئے ہیں وہ اللہ اکبر. جس کا بیٹا اس کے اسماء حسنہ کی خلعت لے کے چلے، علی کیا ہوگا؟ جی شرک سے نہ ڈرا کر محمد کے فضائل پڑھے نہیں. شرک. پھر مجھے عرب کا ایک پری ورب یاد آ جاتا ہے، یترشح الاناء بما فیہ، کہ برتن سے وہی کچھ اچھلتا ہے جو اس میں ہو. جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ یہ سردار کہتے ہیں حق ہے، اور جس کے اندر شرک ہوتا ہے تو بڑا چوکیدار ہے توحید کا. تو کیا دیکھتا ہے ایک ٹکے کا بندہ؟ تیرے میرے ابا آدم کو بھی اللہ کا پتہ نہیں تھا اگر 14 نہ بتاتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ لیتے ہو علی سے، علی لیتے ہو مولوی سے. ٹھہرو، میں مجھ جیسے کروڑوں 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال لگے رہے، ہم نہیں تو ہی ثابت کر سکتے. علی گھر سے باہر نکلتا ہے، مشیت ہاتھ چومتی ہے، تقدیر قدموں سے لپٹ جاتی ہے، بدن کا سایہ نہیں ہوتا، موت رکاب چوم کے کپ کپاتے ہوئے راستہ چھوڑ دیتی ہے. اور یہ دیکھ کر تو جیسے مجبور بشر جب علی کو خود اللہ ماننے پہ تیار ہوتے ہیں، علی ایک سجدہ کر کے توحید ثابت کر دیتا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جاؤ ایک اور حوالہ بھی سنتے جاؤ. اصول کافی سے بڑی کتاب ہے تیرے پاس میں کوئی نہیں ہے نا؟ اچھا سار اٹھانا. باقر العلوم سے بڑا عالم ہے کوئی کائنات میں؟ برید اجلی
صحابی ہے. ہاں عام طور پر اجلی کہہ رہے ہوتے ہیں. اجلی، اجل پچھڑے کو کہتے ہیں عربی میں. پچھڑوں کا کاروبار کرتا تھا، پچھڑوں کا تاجر تھا، اس لیے اجلی. یہ کہتا ہے سالت الباقر علیہ السلام ان ادنا ما یکون بہل عبد مشرکا قالا من قال للنوات انہا حسات وللحسات انہا نوات ثم دان بی. کہتے میں نے سرکار باقر علوم سے پوچھا مولا شرک کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے جس کے کرنے سے بندہ مشرک ہو جائے؟ مجھے لگتا ہے تم بار بار تو تھک گئے ہیں. پکی بات ہے. ان ادنا ما یکون بہ العبد مشرکا، سب سے کم تر درجہ شرک کا کون سے ہے جس سے بندہ مشرک ہو جائے؟ حوالہ سن چکے ہو. یہ مذہب کی جان چھوڑ، شیعہ رہنا ہے تو پھر مولا کی مرضی والا شیعہ بن. میں شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں کو شیعہ نہیں مانتا. جو شیعوں کے گھر رہ کے شیعہ ہو کے مرے اسے شیعہ مانتا ہوں. سارے کھانا حلال زادو. مولا سب سے پس درجہ شرک کا کیا ہے کہ جو کام کرے بندہ مشرک ہو جائے؟ اب سنو اپنے امام کا جواب. فرمایا من قال للنوات انہا حسات وللحسات انہا نوات ثم دان بی. فرمایا جو بندہ کھجور کی گٹھلی کو کنکر کہے اور کنکر کو گٹھلی کہے وہ مشرک ہے. پتہ نہیں یار کون کیا سوچ رہا ہے. کھجور کی گٹھلی کو کنکر، لوڑا کنکر کہنے والا مشرک، کنکر کو گٹھلی کہنے والا مشرک. مطلب کیا مقصد ہے حدیث کا؟ یعنی جو پست کو اعلیٰ کہے وہ بھی مشرک، جو اعلیٰ کو گھٹائے وہ بھی مشرک ہے. کھجور کی گٹھلی کو تو جو کنکر کہہ دے وہ تو ہو جائے گا مشرک. اور علی کے پہ ہاتھ والے بیٹے کے ہاتھ میں کائنات ہے، اسے اپنے جیسا کہنے والا کیا ہوگا؟ جو اعلیٰ کو پست کہے. اچھا سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، وہ رب اعلیٰ ہے. اور وہ قرآن میں کہہ رہا ہے شیطان سے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس کا سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ذہن میں مولوی صاحبان کے تو اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے خود بنایا. تو آگے شیطان بولا کیوں نہیں کہ مجھے تو نے ٹھیکے پہ بنوایا؟ شیطان کی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ دو ہاتھوں سے نہیں بنا تھا. خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں؟ دو ہاتھوں سے نہیں بناتے شاہ جی، اس لیے تو جب ہو گیا. آگے لگتا ہے استکبرت ام کنت من العالین، من العالین. اوہ تکبر کر رہے ہو یا عالین میں سے ہو گئے ہو؟ عالی، عالی کی جمع ہے عالین.
को आलालीन कहे। समझ आ रही मेरी भाई नहीं? नहीं समझ तो गए होगे, लेकिन डॉक्टर जमान मैंने बिशारत अपना फरीदा भी तो पूरा करना है ना। भरी हुई थी महफिल नबूवत, एक बंदा खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह मने लालीन अल्लज़ीना लम युमरू बिस्सुजूद ले आदम। सरकार वो आलीन कौन है जो आदम के सज्जे से मुबर्रा थे? जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं था वो कौन थे? 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकर मजकूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम। अपनी तरफ से कहूँ यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, 14 की शफाअत से महरूम हो जाऊं। अब कोई शिया हो के इतनी बड़ी कसमों पे भी शक करे तो मेरे कान में अपने अब्बा का नाम बता के जाए। सरकार कौन है वो आलीन जिन पे आदम का सजदा वाजिब नहीं था? ये फिर आदम का फरेरा मेरे हाथ में, उन्हीं कसमों की दोबारा कसम। रसूल फरमाते अना वालियन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। तो ये है आलीन। खजूर की गुठली को कंकर कहने वाला तो मुशरिक, और आलीन को अपनी शफों में घसीटने वाला क्या है? जी हम इतने कम हर्फ नहीं देंगे, अल्लाह कहे। अल्लाह कहे कि हम इनके फजाइल का नशा क्यों बर्बाद करें? मैं गो के लाहौर में भी ये जुमला मैं 85 दफा कह चुका हूँ, लेकिन इस अज़ा खाने में जो कि पहली बार पढ़ रहा हूँ यहाँ भी दोहरा देता हूँ। कबार रहना, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की किसी फर्द को अल्लाह कहे, अल्लाह माने, अल्लाह सोचे, अल्लाह लिखे, मैं उस पर लानत करता हूँ। लेकिन बात अधूरी है, पूरी सुन के जाइयो। जो इन्हें अल्लाह कहे उस पर भी लानत करता हूँ, जो इन्हें अपने जैसा कहे उस पर भी लानत। अस्माए हुस्ना की खला तो उड़ के चलने वाला, बोल गई थी बात। वल औसा फिल उलिया, बुलंद बाला वस्फों का मालिक। अल्लाह अकबर। देर में जुमला आया है और जबर मशीयत की तरह आ गया है। कहना है मुझे नहीं, पहले जरा तर्जुमा मुकम्मल कर लूं। आगे फरमाते हैं अल्लामा कुलबासी, अबुल फज़ाइल वल मनाकिब, जो फज़ाइल का बाप है। हमने जो माले वालों में इसे थकन समझो या बेदारी। अब्बास के लिए लिख रहे हैं अबुल फज़ाइल, अबुल फज़ल का भी यही मतलब है, फज़ाइल का बाप। ये मैंने क्या किया हुआ है? अली बादशाह की बारगाह में पकड़े हैं। यारी तेरी दिली अजमत पे मेरी पेशानी है, बुलंदियां से जैसे जुदा करती हैं। तू अबुल तराब है, तेरा बेटा अबुल फज़ल है।
مان لو اگر علی نہ ہوتے کسی ترابی کو باپ نہ ملتا، عباس نہ ہوتا تو فضائل کو باپ نہ ملتا۔ اللہ کی صفت کا تقاضا تھا ڈاکٹر رضوان، جیسے وہ ہاتھ کے بغیر بچاتا ہے، بندوں میں بھی کوئی ایسا ہو ہاتھ نہ رکھے پھر بچائے۔ آگے کہتے منجل ہلکا والغرقا، ہلاک ہونے والوں کو نجات دینے والا، غرق ہونے والے ڈوبتے ہوں کو بچانے والا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، کل بھی بتایا تھا، پرسوں بھی، ادھار چلتا ہے۔ ہمارا تو سارا مذہب ہی ادھار ہے بھائی، کیوں غلط کہا میں نے؟ اللہ نے کہا مجھے مانو یہ دوں گا، رسول کہتے مجھے مانو شفاعت کروں گا، علی کہتے مجھے مانو کوثر پلاؤں گا۔ ہر بار گاہ پہ ہے نا تو قرض ہے نا، ادھار ہے، ادھار چلے گا، تھکن نہیں چلے گی۔ اب یہ جملہ سنیے، کہنا مجھے بھائی صرف یہی جملہ تھا جو کہ پہلے میں پڑھ دیتا تو شاید اتنا مزہ نہ آتا، اب شاید یہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہر معجز نما کا کوئی خصوصی معجزہ ہوتا ہے۔ تیرے رسول کے معجزے لاتعداد ہیں، 4400 معجزے تو رسول کے کتابوں میں آ گئے ہیں۔ 4000 الفاظ سے نہیں، 444 معجزے کتابوں میں، اور جو نہیں آئے وہ لاتعداد ہے۔ ہاں، لیکن خاص معجزے 2 ہیں رسول کے، ایک قرآن، ایک علی۔ میں کہہ گیا انما من اکبر معاجز القرآن و علی، قرآن اور علی 2 بڑے معجزے ہیں رسول کے۔ ہاں، تو اب سمجھ آ گئے، ہر صاحب اعجاز کا کوئی نہ کوئی خصوصی علی سر معجزہ ہوتا ہے۔ عباس پہ چکا کتاب لکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں آیاتہ رایاتہ، وہ کہتے ہیں عباس کا بڑا معجزہ عباس کا علم ہے۔ مزاج ٹھیک ہے باہر والوں؟ آیاتہ رایاتہ، عباس کا معجزہ علم ہے۔ اچھا، اب ذرا میری طرف دیکھنا، ہر صاحب اعجاز کا معجزہ دیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے ظہیر بھائی جہاں معجزہ ظاہر ہوا۔ علی نے کعبے کی دیوار پھاڑی، پاسپورٹ بناؤ، 3-4 لاکھ روپے جمع کرو، ویزا سٹیمپ کرواؤ، پھر مکے پہنچو، وہاں جا کے دیکھ لو دیوار۔ حضرت ابراہیم نے آگ گلزار کیا، اس کے لیے بابل جانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ نے دریائے نیل پہ سوٹا مار کے چیر دیا، مصر جانا پڑے گا۔ یعنی تیرے اس بیٹے کی ذات میں تلسم کیا ہے؟ نہ ملک چھوڑو، نہ شہر چھوڑو، نہ محلہ چھوڑو، دلی سے نکل دے گا، یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ عباس نے اپنا معجزہ ہر شہر میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں۔ اللہ اکبر، اللہ جانے کیا طلسم بھرا ہے اس کی ذات میں۔ ہاں، کسی مجلس میں نے ظہیر بھائی یہ جملہ پڑھا ہے جو اب پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں، لیکن کافی چہرے نئے بیٹھے ہیں میرے سامنے، سن لینا۔
کوئی شک نہیں، کپڑا موچی گیٹ سے خریدا تم نے، بانس بھی کہیں کسی دکان سے لے لیا ہوگا، درزی بھی کہیں تمہاری گلی محلے کا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہی وہ بانس پہ کپڑا چڑھا تیری چھت پہ لگا، اب نہ کپڑا کپڑا رہا نہ لکڑی لکڑی رہی، اب اس لکڑی میں وہی نسبت پیدا ہو گئی جو فطرس کے لیے حسین کے گہوارے میں تھی۔ وہ جملہ یہ نہیں جو میں نے کہنا تھا، یہ تو سامنے آ گیا اور میں نے کہہ دیا، کیونکہ میرے دل نسبت بدلنے سے نام بدل جاتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مبشر۔ اب مبشر نے میرا کھانا بنایا، مثال دے رہا ہوں، چلو کچھ سویٹ ڈش بھی ساتھ بنا لیتا ہوں، کیا بناؤں؟ چلو حلوہ بنا لیتا ہوں۔ اب یہ گیا بازار سے سوجی خریدی، دیسی گھی، سونے کے ورق، کوئی کاجو، کوئی پستہ، کوئی بادام، ڈرائی فروٹ خریدے قیمتی، کوئی اس کا 1500 2000 لگ گیا، ایک چھوٹا سا ڈونگا حلوے کا تیار ہو گیا۔ اب 2000 میں ایک پلیٹ بنی، نام کیا ہے؟ حلوہ۔ اور ایک ملنگ نے 50 روپے ظہیر بھائی سے لیے، 20 روپے علی حسین سے لیے، 10 گلفام حسینی سے لیے، کوئی 150-200 مشکل سے بیچارے کے پاس جمع ہوا، تھوڑی سی سوجی خریدی، دیسی گھی کے پیسے نہیں تھے، ڈالڈا خرید لیا، میووں کا اور ورق کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا، اور نیاز بنا دی عباس کے نام کی۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ اب کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی سید، کوئی بڑا جرأت نہیں کرتا حلوے کی، حاضری ہے۔ ایک پلیٹ تھی، اسے تم حلوہ حلوہ کہتے رہے، یہ 200 روپے کی کڑھائی پڑی ہوئی ہے، نیاز ہے، حاضری ہے، سارے کہو گے جاہل نہ بن، نسبت بدلنے سے نام بھی بدل جاتے ہیں۔ اور احکام بھی بدل جاتے ہیں، تو یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، کپڑا تب کپڑا تھا جب تک دکان میں رہا، بانس تب تک تھا جب تک علم کے لیے خریدا نہیں گیا، سلائی کے ٹانکے تب تک دھاگے تھے جب تک علم پہ نہیں لگے، لگا اب کیا ہو گیا؟ اب کہنا ہے وہ جملہ ظہیر بھائی جس کا وعدہ کیا تھا، سن لو، ختم ہو گئی میری گفتگو، جاؤ، زندگی رہی، کل باتیں ہوں گی آپ سے۔ مجھ پر ایک بڑا پرانا الزام ہے، غضنفر مجتہدین کو نہیں مانتا۔ آپ میدان میں نکل بچو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجتہد کو کتنا مانتا ہے۔ مجتہد کو ماننا اور شے ہے، مجتہد کی ماننا۔ اور میں نام بھی زندہ اور موجود مجتہد کا لے رہا ہوں، نیٹ سے نمبر نکال کے تصدیق کر سکتے ہو، بھی 2 راتیں تمہارے شہر میں ہوں، تائید تردید کر لینا۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں غضنفر نے غلط کہا، میری یہ بات نہیں ہے، اپنی زبان کاٹ کے منبر پہ پھینک کے نہ چلا جاؤں، میرے نطفے میں شک۔ آغا وحید خراسانی
100 سال سے بھی زیادہ عمر ہے، سینکڑوں مجتہدین کے استاد ہیں، وہ فرما رہے ہیں، سنا دوں، وہ کہتے ہیں سر خم نہ کردن، سر خم نہ کردن، پیشی پرچم سیاہ، سرفرازی و گردن کشی مقابلے کبریاء پروردگار، وہ کہتے ہیں اس کالے علم کے سامنے جو سر نہ جھکائے سمجھو اللہ کی کبریائی گواہ کر رہا ہے۔ بڑی صدا سے لیجیے نا، آج عید کی رات ہے۔ با وفا با وفا با وفا با وفا، اپنی اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کیجیے، ہاتھوں کو فضا میں بلند کیجیے، مل کے نعرہ حیدری۔ سمجھ آئے گی بات؟ وہ کہتے ہیں جو اس کالے علم کے سامنے سر نہ جھکائے سمجھو کہ اللہ کی کبریائی کے سامنے اکڑ رہا ہے۔ میرا آخری فکرہ ہے آج کا، سر سنبھال لینا، وحید خراسانی جیسے مجتہد کو علی کے بیٹے کے علم کے کپڑے میں کبریائی نظر آ گئی ہے، عقل کے اندر تجھے علی میں بھی نظر نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ میری دعا، آج اور کل رات جشن ہوں گے، آخری رات پھر مصائب ہوگا انشاءاللہ۔ ذات واجب آپ سب کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ حقیر گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ عباس کا ذکر ہے جو حسین کے چہرے پہ تبسم بکھیر دیتا ہے۔ نہیں گھر جا کے سوچنا، اللہ اپنی پوری خدائی حسین کی ایک مسکراہٹ پہ لٹانے کو تیار ہے۔ تو جب حسین خوش ہو تو کیا کچھ نہ عطا ہوگا، تو مانگنا یوں کر کے کہ پڑھنے والے تو اس ذکر پہ جتنا خوش ہے اور حسین کی خوشی پہ جو لٹا سکتا ہے ڈال میری جھولی میں۔ میں رسم نبھا رہا ہوں کہ اگر تم میں کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نوری عطا ہو، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، اگر کوئی بیمار ہے تو شفاء کامل عطا ہو، جو مومن قید ہیں تو رہائی نصیب ہو، بانیان مجالس کی جو شرعی حاجات ہیں وہ غایت المرام تک پہنچیں۔ جمیع مومنین و مومنات کی دعائیں تیری بارگاہ میں منظور و مقبول ہوں، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد